السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رزق میں اضافے کا چوتھا سبب ہے انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، انفق علیک، تم خرچ کرو، تم پر خرچ کیا جائے گا۔ یعنی جب تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ تم کو اور دیں گے۔ دیکھیں، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہے۔ دنیا اور زمین آسمان کے خزانے، اس کائنات کے خزانے سب اللہ کے لیے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ یہ سب کچھ اللہ کا ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں۔ اللہ کو ہمارے مال کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت تو اتنے رحمان اور رحیم ہے کہ وہ مال جو اللہ تعالیٰ ہم کو دیتے ہیں، اسی مال کو جب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مال کی قدر کرتے ہیں، اور اپنے ہی مال کو اپنے ہی راستے پر خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اور جو کچھ بھی مال تم خرچ کرتے ہو، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم کو لوٹا دیا جاتا ہے، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بہترین رزق دینے والا ہے۔ یعنی جو مال ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور دیتے تھے۔ صحابہ سے تو ہمیں یہ آثار ملتے ہیں کہ صحابہ اس بات تو پریشان ہو جاتے تھے کہ اگر ان پر دنیا کی فراوانی ہو رہی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا میں ہی دے رہے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کا نہیں رکھتے، اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ انسان اللہ کے راستے مال خرچ کرتا ہے، اللہ اور دے دیتے ہیں۔ انسان اللہ کے راستے مال خرچ کرتا ہے، اللہ اور دے دیتے ہیں۔ میں ایک ینگ مسلم انٹرپرینور کا انٹرویو سن رہا تھا جس کے بڑے بڑے بزنسز ہیں اور اس کی عمر صرف 26-27 سال۔ تو ان سے جب سوال ہوا کہ آپ اتنی چھوٹی عمر میں آپ کے اتنے بڑے بزنسز ہیں، کیسے؟ وہ کہتا ہے، مجھے نہیں پتا، میں تو بس اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ جہاں مجھے پتا چلتا ہے کوئی مسجد بن رہی ہے، کوئی مدرسہ بن رہا ہے، کوئی مسلمانوں کی ضرورت ہے، میں اپنا مال اللہ کے راستے میں دینے لگتا ہوں، اور یہ کاروبار خود ہی بڑھنے لگتا ہے۔ تو جب انسان اللہ کے راستے میں اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت پیدا کر دیتے ہیں، اس کے مال میں اضافہ کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کا نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں، میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اور جو بھی مال تم خرچ کرتے ہو کسی بھی چیز میں سے، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم کو لوٹا دیا جاتا ہے، وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ سورۃ المنافقون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور تم خرچ کرو اس مال میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا اس سے پہلے کہ تم کو موت آ جائے۔ فَيَقُولَ رَبِّي، تو بس یہ نہ ہو کہ وہ شخص کہے، اے میرے رب، لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کہ کاش کہ اگر آپ مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تو میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں، میں صدقہ کروں تاکہ میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا تو جو سب سے پہلی خواہش وہ کرے گا وہ یہ ہوگی، فَأَصَّدَّقَ، میں اللہ کے راستے میں صدقہ کروں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیک لوگوں میں شامل ہوں۔ یعنی صدقہ نیک لوگوں کی صفت ہوتی ہے۔ اس صدقے کو جب ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے مال کو بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے میں زیادہ سے زیادہ صدقات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں اضافہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔